ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک اس علاقے، اس بستی، اس شہر یا اس قوم کے لوگوں کو تنگ دستی کا شکار کرتا ہے۔ تنگ دستی کا شکار کرنے کا سبب کیا ہے؟ تاکہ یہ اپنے رازق، اپنے خالق کی طرف رجوع کریں کہ اللہ پاک رزق دینے والا ہے، اسی کی طرف جب رجوع کریں گے اللہ مشکلیں آسان کر دے گا۔ لیکن اگر وہ قوم اس حرکت سے باز نہ آئے تو پھر مالک انہیں کیا کرتا ہے؟ خوشحالی دیتا ہے۔ اچھا، اس میں وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کہ غربت اور تنگ دستی نازل ہوئی، قحط نازل ہوا، فصلیں تباہ ہو گئیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ لو جی، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کیا کام ہے؟ یا دین سے دوری کی وجہ سے ہمارے پر کب عذاب ہوا؟ ہمارے بڑوں پر بھی تو اسی طرح مصیبتیں آتی رہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا بڑوں پر مصیبتیں آتی رہیں، اس وقت بھی کوئی سبب ہوگا۔ ایسے نہیں کسی نبی، کسی اللہ والے کی نافرمانی، دین سے دوری کی وجہ سے یہ سارے عذاب اترتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری صورت یہ بناتا ہے مالک الملک کہ اللہ پاک رزق کی فراوانی دے دیتا ہے۔ رزق کی فراوانی دیتا ہے تو یہ بھی رزق کی فراوانی کا سبب یہ بندے کا ذاتی کمال نہیں ہوتا۔ اللہ پاک یہ اس لیے رزق دیتا ہے تاکہ یہ میرے بندے اپنے محسن کی طرف، اپنے احسان کرنے والے رب کی طرف مائل اور قائل ہو جائیں۔ اگر وہ اس طرف نہ آئیں تو پھر مالک الملک ان کے اوپر اپنا عذاب اتارتا ہے۔ اس کے بعد یہ ابتلا اور آزمائش جب اللہ پاک نے بیان کر دی کہ میں آزماتا ہوں، کبھی لے کر آزماتا ہوں، کبھی دے کر آزماتا ہوں۔ اگر میں لے کر آزماؤں قوم فیل ہو جائے، پھر دے کر آزماؤں پھر بھی قوم فیل ہو جائے، تو پھر میں ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے کائنات جل و علا نے اپنے کلام مجید برہان رشید کی آیت نمبر 104 سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا 103 سے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اللہ پاک فرماتے اس کے بعد ہم نے نشانیاں دے کر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کا، ان کی نبوت کا، ان کی کتاب کا انکار کیا۔ اب رب فرماتا ہے دیکھ لو میں نے ان کے ساتھ کیا اشر کیا کہ آج بھی مصر کے اس میوزیم کے اندر حنوط شدہ لاش فرعون کی موجود پڑی ہے۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے نبوت دے کر بھیجا۔ یہ بھی الگ ایک موضوع لمبا ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی بنی اسرائیل آپ کی پیدائش کی جس وقت بشارت ملی، فرعون نے کیا کیا؟ بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، بیٹیوں کو زندہ رکھتا اور بیٹوں کو قتل کر دیتا۔ لیکن پھر جب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے گھر میں پلے، فرعون کے گھر میں جوان ہوئے، اللہ پاک جب حفاظت کرتا ہے، یوں حفاظت کرتا ہے مالک الملک کہ دشمن کے گھر میں پالتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر پالا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اعلان نبوت کا حکم ملا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ تم جا کر فرعون کو یہ کہو انی رسول من رب العالمین، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور میں جو بھی بات کہتا ہوں حق کہتا ہوں اور میں تمہارے پاس معجزات لے کر آیا ہوں۔ اب ہوا یہ تھا کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام جس وقت مصر کے بادشاہ بنے تو یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد مصر آ گئی۔ جس وقت مصر آئی تو وہاں پر انہوں نے رہائش اختیار کر لی، اللہ پاک نے انہیں وسعت دی، ان کی نسلیں بڑھیں۔ لیکن جب فرعون یہ بادشاہ بنا تو فرعون نے انہیں اپنا غلام بنا لیا اور پھر ظلم کرتا تھا کہ جس طرح ڈنگروں کے ساتھ بھی انسان ظلم نہیں کرتا، وہ ان کے مردوں سے کھیتوں میں کام لیتا، بازاروں میں کام لیتا، بغیر اجرت کے ان سے کام لیتا، عورتوں کو گھروں میں کام کے لیے رکھتا، ظلم کرتا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے ارسل معی بنی اسرائیل، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔
میں تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں، لیکن اب فرعون کہنے لگا کہ تیرے پاس نبی ہونے کی کون سی دلیل ہے، کوئی دلیل لے کر آؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا۔ اچھا یہ دو چیزیں نا یہ انبیاء کی سنت ہیں، کندھے پر چادر رکھنا اور ہاتھ میں چھوٹا عصا رکھنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ والا عصا زمین پر پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ پھر دوسرا موجزہ یہ دکھایا، اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کر جب یوں نکالا تو ہاتھ چمکنے لگا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مان لیتا، لیکن ظلم کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ آج بھی ایسے ہیں جو معجزات کا انکار کرتے ہیں، اور بلکہ ایک کتاب لکھی سیرت النبی ایک مولوی صاحب نے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی معجزے تھے اس نے ایک ایک کر کے ان کی نفی کر دی، ایک ایک کر کے۔ اب یہ نفی، معجزے کی نفی سب سے پہلے فرعون کر رہا ہے۔ فرعون نے کیا کیا؟ کہنے لگا یہ تو جادو ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ کہنے لگا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ جناب یہ ہمیں اس علاقے سے نکال دے۔ اب اس نے اپنے وزیروں کی محفل سجائی، اس میں انہوں نے کہا نہیں انہیں مہلت دو، اور پھر اپنے ملک کے جو جادوگر ہیں جادوگر اکٹھے کرو تاکہ ان کے ساتھ وہ مقابلہ کریں۔ جس وقت انہوں نے جادوگر اکٹھے کر لیے تو جادوگر اکٹھے ہوئے ایک میدان کے اندر، اس وقت فرعون نے اپنی قوم کے لوگ بھی جمع کر لیے۔ جب قوم کے لوگ جمع کیے، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کام پہلے دکھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پہلا وار کفر کا ہوتا ہے، دوسرا وار اسلام کا ہوتا ہے، اب آپ اپنا وار کریں۔ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہ اپنی سوٹیاں اور رسیاں انہوں نے میدان میں پھینکی۔ جب میدان میں پھینکی تو بڑے بڑے سانپ اور اژدہے نظر آنے لگے۔ یہاں پر قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ انہوں نے نہ وہ رسیاں سانپ بنے، نہ سوٹیاں سانپ بنے، بلکہ وہ ان کی آنکھوں کے اوپر انہوں نے جادو کر دیا، آنکھوں کو انہوں نے مسحور کر دیا۔ اور یہ بھی یہ تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ وہ ان رسیوں اور سوٹیوں کو پارا لگا کر آئے۔ جب وہ پارا دھوپ میں چمکا تو یوں لگا جیسے وہ بڑے بڑے سانپ ہوتے ہیں، بڑے بڑے وہ اژدہے ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا مبارک جب پھینکا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اتنا بڑا اژدہا بنا کہ فرعون کے محل ایک منہ کا حصہ زمین پر تھا اور دوسرے حصہ فرعون کے محل کی چوٹی پر۔ اب وہ فرعون بھاگ گیا لیکن مانا نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید برہان رشید کے اندر یہ بیان فرمایا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اژدہا، وہ اپنا عصا مبارک پھینکا، اژدہا بنا، تو وہ سوٹی، موسیٰ علیہ السلام کی سوٹی، وہ عصا مبارک ہاتھ والا، وہ سارے ان کی سوٹیاں رسیاں ساریاں نکل گیا۔ اب جب وہ ان کے پیچھے دوڑا تو جتنے بھی جادوگر انہوں نے بلائے تھے یا کرتب دکھانے والے بلائے تھے وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین کو مان گئے جو موسیٰ کا بھی رب ہے، ہارون کا بھی رب ہے۔ اب جس وقت انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، تو فرعون کو آگ لگ گئی۔ بدبختی کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا، بدبختوں کے سر پر سینگ نہیں لگے ہوتے۔ یہ نبی بھی اگر آ جائے جس نے نہیں ماننا۔ اب فرعون کہنے لگا کہ جناب یہ تو تمہاری چال تھی، موسیٰ علیہ السلام تمہارے استاد ہیں اور تم ان کے شاگرد ہو، تم نے مل کر ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہے، لہٰذا میں اب کیا کروں گا، تم سے انتقام لوں گا۔ میں انتقام یہ لوں گا کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا، پھر تمہیں میں پھانسی دوں گا۔ تو اللہ پاک نے انہیں صبر عطا فرمایا۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھ جو تو کر سکتا ہے کر، ہم نے تو اپنے رب کو مان لیا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، مولا ہمیں صبر عطا فرما، اور جب موت آئے تو ایمان پر موت ہے۔
اب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اس قوم کو بھیجو، لیکن انہیں کہا قوم کو نہیں بھیجیں گے، بلکہ اب اس نے دیکھا مقابلہ تم کر نہیں سکتے، لہٰذا اس کی ایک جماعت اکٹھی ہوئی اور کہنے لگے کہ ان کی قوت کو ختم کرو۔ کیسے قوت کو ختم کرو؟ اس طرح قوت کو ختم کرو کہ ان کے لڑکوں کو کرو قتل اور لڑکیاں زندہ رہنے دو، تاکہ ان کے مرد ختم ہو جائیں اور ان کی قوت، افرادی قوت ختم ہو جائے، تاکہ یہ ہمارے مقابلے اور لڑائی کے قابل ہی نہ رہیں، تاکہ کل کو یہ ہمارے اگر موسیٰ کے ساتھ مل بھی جائیں ہمارا مقابلہ نہ کر سکیں۔ اب یہاں پر میں اشارے کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہی سازش کفر کی آج مسلمانوں کے ملکوں کے اندر بھی چل رہی ہے۔ ملکوں کے اندر بھی، جاپان میں چلے جائیں، جاپان کے اندر وہاں پر جتنے آپ بچے پیدا کریں گے وہاں پر وہ بچوں کا الگ الاؤنس دیتے ہیں۔ جاپانی عورتیں وہاں پر وہ بچے جننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ چائنا کے اندر اس وقت فوج کی صورتحال یہ ہے کہ فوج میں بھرتی ہونے کے لیے جوان مرد موجود نہیں ہیں۔ اب چائنا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب نوجوانوں کی کھیپ پیدا کرو، بچے پیدا کرو۔ چائنا کہتا ہے بچے پیدا کرو، جاپان کہتا ہے بچے پیدا کرو، لیکن پاکستان کے اندر نعرہ کیا ہے؟ کم بچے خوشحال گھرانہ، 2 بچے سب سے اچھے۔ تو بھائی یہ اصل آپ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس بندے کے بچے زیادہ ہوں گے ان کی ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ تربیت اسلام کے مطابق، دین کے مطابق کر کے آئے گا، تو جتنا بچے زیادہ ہوں گے اتنا میرے قریب ہوگا۔ اب فرعون نے یہ چال چلی تاکہ ان کی افرادی قوت کو ختم کر سکے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وصیت کی کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ لیکن قوم بے صبری کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام تیرے آنے سے پہلے بھی ہمارے پر ظلم تھا، ہمارے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، اب تیرے آنے کے بعد پھر ہمارے اوپر یہ سارا ظلم ہو رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت مقرر ہے، انشاءاللہ اگر تم نے صبر کیا تو اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تمہیں زمین کی خلافت اور حکومت عطا کرے گا۔ اللہ پاک نے پھر ان کے اوپر قحط نازل کیا، بنی اسرائیل کی قوم کے اوپر۔ اب ان کے نقصان ہو گیا، جب ان کا پھل برباد ہو گئے، کھیتیاں برباد ہو گئیں، تو مالک الملک کی طرف سے تو امتحان تھا۔ اب انہوں نے الٹا موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگا دیا کہ جناب یہ ساری تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہیں، ان کی وجہ سے نہیں، بلکہ تمہارے کالے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اب اللہ پاک نے ان کے اوپر جس وقت انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا نا، نبوت کا انکار کیا، تو اللہ پاک نے سب سے پہلے ان کے اوپر طوفان بھیجا۔ طوفان آیا کہ ایک ساتھ ہی قریب بستی بنی اسرائیل کی ہے، ساتھ ہی قبطیوں کی بستی ہے، تو فرعونیوں کی بستی ہے۔ فرعونیوں کے اوپر عذاب یہ آیا، طوفان برسا، اتنا طوفان برسا، اتنا بارش برسی کہ ان کے حلق تک پانی آ گیا۔ لیکن قریبی بستی ہے بنی اسرائیل کی، وہاں خوشحالی ہے، وہاں کچھ بھی نہیں۔ اب پانی بہ کر ادھر بھی نہیں جاتا پانی۔ جب انہوں نے دیکھا یہ حال ہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ہم کلمہ پڑھیں گے، ہمیں اس مصیبت سے نجات دلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام 1 ہفتہ پورا بارش برسی، یہ حال رہا۔ جب انہوں نے توبہ کا وعدہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، عذاب ٹل گیا، لیکن پھر مکر گئے، کہنے لگے لو یہ بارش جب ہٹی تو سبزہ اگا، کہنے لگے یہ پانی تو رب کی رحمت ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے اس میں کون سا کمال ہے۔ اب جب انہوں نے انکار کیا، پھر اللہ پاک نے دوسرا عذاب ان کے اوپر نازل کیا کہ اللہ پاک نے مکڑی بھیجی، جو سبزہ اگاتا، کھیتیاں اگی تھی، درخت ہرے بھرے ہوئے تھے، مکڑی آئی سارے چر گئی، حتیٰ کہ ان کے گھر کے اندر لوہے کے کیل بھی لگے ہوئے تھے تو مکڑی وہ بھی چاٹ گئی۔ 1 ہفتہ پورا یہ عذاب رہا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، مہربانی کرو ہمارے لیے دعا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ پاک نے مکڑی کو دور کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان کے لیے ایک اور عذاب اتارا جب انہوں نے انکار کیا۔ انکار کے بعد اللہ پاک نے جمعے ان کے لیے پیدا کر دی، اتنی کہ جناب ان کے اگر بستر پر سوتے تو بستر کے اندر جمعے، حتیٰ کہ ان کی بھویں، ان کی پلکیں، ان کے بال بھی وہ جمعے چاٹ کر کھا گئی۔
جب انہیں یہ بے سکونی ہوئی پھر موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں آئے، کہنے لگے اب ہم پکا وعدہ کرتے ہیں اب آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، لیکن انہوں نے پھر انکار کیا۔ پھر اللہ پاک نے ان کے لیے مینڈک پیدا کر دیے کہ حتیٰ کہ اگر آگ جلاتے، اتنے مینڈک تھے وہ چولہے میں گھس جاتے، آگ بجھ جاتی، وہ کھانے کے لیے بیٹھتے تو ہانڈیوں میں مینڈک گھس جاتے، بیٹھتے ان کی گودوں میں، سوتے بستروں میں مینڈک ہو جاتے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، پھر توبہ کی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ایک ہفتے کے بعد وہ سارے ختم ہو گئے، لیکن پھر انکار کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے خون کا عذاب ان کے اوپر مسلط کیا کہ پانی بھرنے کے لیے جاتے، کنووں میں پانی، کھڑوں میں پانی، حتیٰ کہ اس قدر کہ ایک ہی کنواں ہے، اسی سے بنی اسرائیل کے لوگ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پانی بھرتی ہے تو پانی آتا ہے، وہ بھرتے ہیں تو خون ہوتا ہے۔ فرعون کے پاس گئے تو کہنے لگے نہیں یہ موسیٰ کا جادو ہے، انہوں نے تمہاری آنکھ کے اوپر یہ کر دیا ہے، لیکن جب پیتے تو خون ہوتا۔ حتیٰ کہ اللہ پاک نے ایسا ان کے اوپر عذاب مسلط کیا کہ درختوں سے رس چوستے تو کھڑا ہوتا رس، لیکن جب ان کے منہ میں آتا تو وہ خون بن جاتا۔ حتیٰ کہ وہ یہ کہتے کہ جناب جس کنویں سے یہ بنی اسرائیل کے لوگ پانی بھریں گے ہم اسی سے بھریں گے، اسی سے بنی اسرائیل بھرتے تو پانی ہوتا، وہ بھرتے تو خون ہو جاتا۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ اپنے منہ کے اندر پانی لے کر ہمارے منہ میں ڈالو۔ بنی اسرائیل کی عورتیں جب اپنے منہ میں پانی لے کر ان کو منہ میں ڈالتی، ان کے منہ میں ہوتا تو پانی ہوتا، جب ان کی طرف جاتا تو خون بن جاتا۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر توبہ کا وعدہ کیا، لیکن انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، عذاب ٹلا، لیکن وہ قوم نہ مانی۔ پھر اللہ پاک نے یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس قوم کو رات کو لے کر آپ نکل جائیں۔ جس وقت رات کو لے کر موسیٰ علیہ السلام نکلے تو دریائے نیل پر پہنچے، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ دریا کے اوپر اپنا عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو دریا نے رستہ بنا دیا۔ جب دریا نے رستہ بنا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا میں داخل ہوئے، ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی، درمیان میں موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں۔ اب جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھا تو فرعون اپنے لشکر کو لے کر، اپنی قوم کو لے کر وہ وہاں پر پہنچا۔ جس وقت وہاں پر وہ پہنچا تو اس نے دیکھا یہ جا رہے ہیں، میں بھی چلا جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پار اتر گئی، یہ درمیان میں پہنچے تو اللہ پاک نے کیا کیا، دریا کو حکم دیا، پوری کی پوری قوم اللہ پاک نے غرق کر دی۔ اب اس طرح اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو نجات تو دے دی، لیکن جب یہ دریا سے پار گزرے، یہ ایسی عجیب قوم تھی کہ انہوں نے دیکھا رستے میں کچھ لوگ بیٹھے، گائے کی شکل کے انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جناب یہ کہا موسیٰ علیہ السلام ان کا خدا ہے، ہمارے بھی تو خدا ہونا چاہیے، ان کا معبود ہے، ہمارا بھی تو معبود۔ موسیٰ علیہ السلام جاندی کرو، حیا کرو، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ وحدہ لا شریک، جو جسم سے پاک، جو کھانے سے پاک، جو پینے سے پاک، جو اونگ سے پاک، جو نیند سے پاک، اس نے تمہیں کن کن مصیبتوں سے نکالا۔ اب تم یہ کہتے ہو کہ جناب کوئی بت ہو جس کو تم پوجو، یہ بتوں کی پوجا حرام ہے۔ موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سمجھایا۔ اب وہ کہنے لگے کہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جب تمہیں فرعون سے نجات ملے گی تو کتاب لے کر آئیں گے۔ موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام 30 دن کا وعدہ کر کے گئے۔ جب وعدہ کر کے گئے تو اللہ پاک نے 10 دن اور بڑھا دیے۔ پیچھے سامری نام کا ایک بندہ تھا، اس نے بنی اسرائیل سے سونا اکٹھا کیا، ایک بچڑا بنایا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو لے کر جبریل جا رہے تھے نا کوتور کی جانب، تو جہاں جبریل کا گھوڑا قدم رکھتا تھا وہاں سبزہ اگاتا تھا۔ اب سامری نے وہاں سے مٹی اٹھا لی، جب بچڑا بنا اس کے منہ میں وہ مٹی ڈالی تو بچڑا بولنے لگ گیا، بچڑے نے آوازیں دینا شروع کر دی۔ تو سامری نے یہ کہا کہ جناب یہ دیکھو یہ بچڑا ہے، یہ تمہارا خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو اب وہیں رہ گئے، یہ تمہارا خدا ہے، دیکھو کیسے بولتا ہے۔ بے متی قوم، جب رب خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا ہے۔ اب انہوں نے جناب اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اب بچڑے کی پوجا جب شروع کر دی، موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد تورات لے کر آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے پہلے وہاں بتا دیا تھا کہ تیری قوم گمراہ ہو گئی۔ ہارون علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن سامری کے اوپر غصہ حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس جب آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے غصے کی وجہ سے تورات کی تختیاں گر گئیں۔
حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور بالوں سے پکڑا اور کہنے لگے کہ کیا میں تجھے کہہ کر نہیں کیا تھا اس قوم کی رہنمائی کرتے رہنا، تو نے کیوں نہیں ان کی رہنمائی کی؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ یا ابن امی، اے میرے ماں جائے، میں نے قوم کو سمجھایا لیکن یہ قوم نہیں مانی، لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میرے بالوں اور داڑھی کو نہ کھینچیں اور دشمنوں کو خوش نہ کریں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا، اللہ پاک نے انہیں یہ قوم کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کرم فرمایا، انہیں معافی دی۔ اس معافی کے بعد پھر اللہ پاک نے ان کے جب یہ تورات بھی کہنے لگے کہ نہیں جی ہم رب کو ایسے نہیں مانیں گے حتیٰ نر اللہ جہرا، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھ نہ لیں۔ اب 70 بندے موسیٰ علیہ السلام نے لیے، جب وہاں پر پہنچے ایک چنگھاڑ کے ذریعے 70 کے 70 وہ مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، پھر وہ زندہ ہوئے۔ اب موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام جب واپس آئے تو اللہ پاک نے ان کے اوپر یہ کرم کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے۔ اللہ پاک نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ بھی کیا۔ خالق کائنات نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن یہ قوم ایسی ہے جنہوں نے ہمیشہ نبیوں کو ستایا، نبیوں کو شہید بھی کیا۔ اب اس کے بعد یہ مختصر واقعہ یہاں پر یہ بات میں ایک عرض کرتا چلوں، جب موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام کو طور پر گئے نا تو وہاں کلام کیا نا تو رب کی آواز، کلام آواز کہنا بھی، یہ آواز کیونکہ ایک مخلوق چیز ہے، اللہ پاک کا کلام اس آواز حروف اور صوت کے مجموعے سے پاک ہے، حروف اور صوت کے مجموعے سے پاک ہے۔ اسے جب رب کا کلام سنا تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ رب کا دیدار بھی ہونا چاہیے، تو کہنے لگے رب آرنی، یا اللہ مجھے دیدار کرا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، نہ تو دیکھے اے موسیٰ، نہ چشم انبیاء دیکھے، اگر مجھے دیکھے اے موسیٰ نگاہ کے مصطفیٰ دیکھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب لاڈ کیا، ضد کیا، اللہ پاک نے فرمایا انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو، فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ پاک نے اپنی تجلی پہاڑ کے اوپر ڈالی، جعلہ دکا فخر موسیٰ صاعقہ، اللہ پاک کی تجلی سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ موسیٰ تھے ہوش رفت یک جلوہ کی صفات، موسیٰ تھے ہوش رفت یک جلوہ صفات، تو عین ذات میں نگری در تبسمی، موسیٰ علیہ السلام نے ایک تجلی صفات کی دیکھی، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ لیکن میرے نبی کا یہ مقام ہے، میرے نبی کا یہ مقام ہے، ما زاغ البصر وما طغى، تو عین ذات میں نگری در تبسمی، میرے مصطفیٰ اپنے رب کی ذات کو دیکھتے رہے اور دیکھا بھی یوں ٹک ٹکی باندھ کر کہ آنکھ بھی نہیں جھپکی، آنکھ بھی نہیں جھپکی۔ تو یہاں پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اپنا ہے۔ یہ بات لمبی ہوگی، اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ پاک نے 12 چشمے جاری کیے، ان کے لیے جناب خالق کائنات نے یہ نعمتیں ہر طرح کی دی، لیکن انہوں نے نافرمانی کی۔ اب یہاں پر عہد الست کیا ہے؟ اگلا موضوع عہد الست، یہ آیت نمبر 172-73 کے اندر اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ اللہ پاک نے عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی جتنی بھی ذریت ہے سب کو ان کی پشت سے نکالا اور جمع فرمایا، اور پھر مالک الملک نے ان سے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہ کہنے لگے بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ 2 جلسے مالک الملک نے ازل میں فرمائے۔ پہلا جلسہ یہ اللہ پاک نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا، اس میں ہر ایک شامل ہے، نبی بھی شامل ہیں، رسول بھی شامل ہیں، اور ہر نیک وکار گناہگار سارے شامل ہیں۔ دوسرا اس میں اللہ پاک نے یہ اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا، اقرار لیا۔ دوسرا جلسہ اللہ پاک نے کیا، اس میں فقط انبیاء کرام کو بلایا،
انبیاء کرام کو بلایا اور پھر وہاں پر جو اللہ پاک نے وعدہ لیا وہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا وعدہ لیا کہ ثم جاءکم رسول من انفسکم، پھر میرا رسول تمہارے پاس آ جائے، اور وہ جب آئے لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، اب تمہاری نبوت کا دور ختم، تمہاری رسالت کا دور ختم، پھر کیا ہوگا؟ تم نے میرے نبی کو ماننا بھی ہے اور ان کی رسالت کا اقرار بھی کرنا ہے اور ان کی مدد بھی کرنا ہے۔ یہ دو جلسے اللہ پاک نے مکانوں کے اوپر فرمائے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے بلم بن بعورہ کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 75 کے اندر خالق کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت بھیجا نا قوم جبارین کے مقابلے کے لیے پہنچے، تو قوم جبارین کا ایک بندہ تھا عابد زاہد، اس کا نام تھا بلعم بن بعورہ۔ بلعم بن بعورہ کے پاس وہ لوگ اکٹھے ہو کر آئے کہ آپ دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں لشکر لے کر، ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے، آپ مستجاب الدعوات ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دے۔ بلعم بن بعورہ نے کہا نہیں، میں اللہ سے پوچھوں گا۔ جب بھی وہ دعا مانگتا تھا پہلے اللہ سے وہ اجازت لیتا تھا۔ اب 2 دفعہ اس نے اللہ سے اجازت مانگی، اسے اجازت نہیں ملی، تیسری دفعہ اس نے جب اجازت مانگی تو اللہ کی طرف سے جواب نہ آیا۔ اس وقت وہ کیا لے کر بیٹھا تھا؟ قوم کے نذرانے، قوم نے خدمت کی۔ یہ نذرانے بڑے بڑے پیروں کو گمراہ کر جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر بھی کئی پیر تھے جو سنیوں کے بڑے بڑے رہنما تھے، لیکن ایران کے تمن جب لگے نا تو ایسے بھٹکے، ایسے گمراہ ہوئے کہ رافضیت کے رستے پر چلے گئے۔ اب یہ پیسہ اور یہ سونا چاندی کی چمک دمک جو ہے نا، یہ انسان کا ایمان بھی چھین لیتی ہے۔ اللہ پاک اس چمک دمک سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اب یہاں پر بلعم بن بعورہ نے جس وقت سونا چاندی دیکھا نا تو قوم کے ساتھ چلا موسیٰ علیہ السلام کے دعا مانگنے کے لیے، لیکن جب وہ دعا مانگتا موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے خلاف، وہ دعا موسیٰ علیہ السلام کے حق میں نکلتی اور قوم جبارین کے خلاف۔ انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا زبان میرے بس میں نہیں ہے، اب میرے کنٹرول میں میری زبان نہیں رہی۔ اللہ پاک نے اس کی زبان نکال دی اور اس کی زبان سینے تک لٹک آئی۔ یہ بلعم بن بعورہ کا واقعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا یہ کافر جو ہیں یہ چوپایوں کی طرح ہیں، لیکن افسوس یہ آیت نمبر 189 کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ یہ کافر اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ کافر ڈنگروں کی طرح ہیں، ان سے بھی کافر پھر بھی سیکھ جاتے ہیں، لیکن یہ کافر اتنے گندے ہیں کہ یہ جانوروں سے بھی بھیڑے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہمارا مسلمان آج کافروں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ہمیں کس چیز کی فکر ہے؟ ہمیں یہ فکر ہے کہ جناب روٹی کہاں سے کھائیں گے، ہمیں یہ فکر ہے کہ بجلی کہاں سے آئے گی، ہماری چینی مہنگی ہوگی، فلاں مہنگا ہو گیا۔ اللہ کے بندو تم کافروں کے پیچھے نہ لگو، آؤ اگر دامن پکڑنا ہے تو میرے مصطفیٰ کا پکڑو۔ اب یہاں پر چند ایک باتیں میں اور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید برہان رشید کے آیت نمبر 199 کے اندر خالق کائنات جل وعلا نے یہ فرمایا کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، قیامت کب آئے گی؟ تو اس حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں قیامت کا علم اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں، صاحب تفسیر ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے دلائل کے ساتھ یہ لکھا کہ اللہ پاک نے قیامت کا، اور پھر اس کے ساتھ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر مفسرین نے واضح طور پر لکھا کہ قیامت کا علم اللہ پاک نے میرے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ ایک دو حدیث میں عرض کروں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ زمانہ جلد گزرنے لگے گا، سال ایک ماہ کی طرح گزرے گا، مہینہ ہفتہ کی طرح گزرے گا، ہفتہ ایک دن کی طرح، اور دن ایک گھنٹے کی طرح گزرے گا، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح گزر جائے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں کتاب تھی، بائیں ہاتھ میں کتاب تھی، میرے نبی کریم ممبر کے اوپر جلوہ گر ہوئے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، ایک نماز کا وقت دوسری نماز کا
وقت گزر گیا، حتیٰ کہ یہاں پر حدیث پاک میں آتا ہے حتیٰ داخل اہل الجنت الجنت واہل النار النار۔ میرے نبی نے اتنا بیان فرمایا کہ جنتیوں کا ذکر بھی کر دیا کون کون جنت میں جائے گا، اور جہنمیوں کا ذکر بھی کر دیا کہ کون کون جہنم میں جائے گا۔ اگر میرے نبی کو علم نہیں تو پھر یہ کس کا کمال ہے۔ پھر اس کے بعد آئیے ذرا آگے ایک اور بات بھی یہاں پر میں کرتا چلوں۔ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کل املک لنفسی نفعا ولا ضرا، مجھے اپنے نفع نقصان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب نبی جب اپنے نفع نقصان کے اختیار نہیں رکھتے تمہیں کیا فائدہ دیں گے۔ اب یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں رہا ذرا، فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقص نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق یہ سینے سے نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ خالی توحید سے کام نہیں بنے گا جب تک رسول اللہ کا عشق اور محبت سینے میں نہیں ہوگا۔ میرے نبی یہ ایک کفر کی چال ہے۔ تو یہاں پر ایک اور بات بھی میں کرتا چلوں۔ خالق کائنات جل و علا نے اپنے کلام مجید برہان رشید کے اندر بتوں کا ذکر فرمایا، کافروں کا ذکر فرمایا کہ کافر کیا کرتے ہیں۔ کافر جناب جس وقت ان کو کوئی اولاد ملتی ہے تو وہ اولاد کو دوسری چیزوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، دوسری چیزوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یہ ہمیں فلاں نے دیا، یہ ہمیں فلاں نے دیا۔ میں فقط مسلم شریف کی ایک حدیث پاک سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی بدترین مخلوق کون سی ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، دنیا کی بدترین مخلوق کون سی ہے۔ دنیا کی بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں جو بتوں والی آیات کو صالحین اور اولیاء اللہ پر فٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ بتوں والی آیات کو صالحین اولیاء اللہ پر فٹ کرنا یہ دنیا کی کافروں سے بھی گندی ترین مخلوق کا کام ہے۔ یہاں پر ہم کسی بھی ولی کو خدا نہیں مانتے، چاہے نبی بھی کی ذات بھی ہو، جو نبی کو خدا مانتا ہے یا خدا جیسا بھی مانتا ہے یا نبی کے اندر خدا کی جیسی صفتیں بھی مانتا ہے۔ سنو میں پھر کہتا ہوں، جو نبی کو خدا مانتا ہے یا خدا جیسا مانتا ہے یا نبی کے اندر خدا جیسی صفتیں بھی مانتا ہے نا تو وہ کافر ہے۔ خدا ماننے والا، خدا جیسا ماننے والا، خدا جیسی صفتیں ماننے والا یہ کافر ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ ہاں اگر اللہ رب العزت قدرت دے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے، مٹی لے کر ایک مجسمہ بنایا، اس میں پھونک ماری، وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے بیان کیا کہ مادرزاد اندھے کو آپ دم کرتے تھے، دیکھنا شروع ہو جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے بیان کیا، قرآن پاک کے اندر موجود ہے، کوڑی جس کے جسم کے اندر بس کی بیماری ہوتی تھی، ریشہ بہتا ہوتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم کرتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ پاک شفا دے دیتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام قبر کے اوپر کھڑے ہوتے تھے، آپ قم بإذن اللہ کہتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت، اگر اللہ اپنے بندے کسی بندے کو بھی اپنی قدرت سے یہ نواز دے تو بندہ کر سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرات اس وقار یہاں پر یہ چند باتیں، ایک بات یہاں پر رہ گئی کہ جناب یہ نام رکھنا پیران دیتا فلاں فلاں فلاں۔ اللہ کے بندو اگر یہ بات سننی ہے نا، یہ ایک الگ موضوع ہے، آؤ میں حدیثیں بیان کروں گا۔ میرے پاک عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج یہ عبد مصطفیٰ ہونا، عبد مصطفیٰ ہونا، یہ کہلانا عبد مصطفیٰ، عبد محمد، انا عبدو کا یا رسول اللہ، میں آپ کا بندہ ہوں،
یہ لفظ یہ آپ اگر موقع بنائیں میرے پاس آئیں میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ایک ایک صحابی کا میں آپ کو عاجزی اور نبی سے نسبتیں سنواؤں گا گنواؤں گا. یہ حدیث پاک ہمارے حدیث ایک نہیں کئی حدیثیں موجود ہیں. اس کے بعد دوسرا حصہ ہم چلتے ہیں غزوہ بدر میں. اللہ پاک نے غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی مدد فرمائی. 17 رمضان مبارک کو جنگ ہوئی. اس جنگ میں اللہ پاک نے 313 کی مدد فرمائی. اس کتاب والے نے 319 لکھے لیکن مشہور 313 اور عام روایت میں 313 ہے. اللہ پاک نے پھر 1000 بھیجا, پھر 3000 فرشتے بھیجے, پھر 5000 فرشتے بھیجے. یوں اللہ پاک نے فرشتے بھیجے کہ کافر آگے آگے دوڑتے تھے. سفید لباس کے اندر ملبوس گھڑ سوار ان کو کوڑا مارتے تھے. کوڑے کی آواز آتی تھی. ابھی یہ تلوار اٹھانے کا ارادہ کرتے تھے مسلمان مجاہد کہ کافر پہلے مرا ہوتا تھا. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری مدد فرمائی. پھر اس کے اندر مال غنیمت کا ذکر ہے. مال غنیمت اللہ پاک نے مسلمانوں میں تقسیم کرنے کا حکم فرمایا. ان میں اختلاف ہوا. اللہ پاک کے حبیب نے انہیں برابر تقسیم کر دیا. مومنوں کی 5 صفات بیان فرمائی. اگلا موضوع کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے, خشیت رکھتا ہے. مومن کی صفت یہ ہے تلاوت کرتا ہے. مومن کی صفت یہ ہے اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہے. مومن کی صفت یہ ہے نماز پڑھتا ہے. مومن کی صفت یہ ہے کہ جناب وہ سخاوت کرتا ہے. یہ اللہ پاک نے ہمیں یہاں پر یہ 5 صفتیں بتائی ہیں. اس کے بعد آئیے ذرا 5 بار اللہ پاک نے اپنے کلام مجید برہان رشید کے اندر یہ خطاب فرمایا. سورہ انفال کے اندر پہلا خطاب جو ہے مالک الملک نے اپنے کلام مجید میں یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار کہ جب کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو تو پیٹھ دے کر نہیں بھاگنا. دوسرے خطاب مالک الملک نے اپنے کلام مجید میں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اطاعت کرو اور پیٹھ نہ پھیرو. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو جس حال میں بھی ہو تم فوراً آ جاؤ. ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا, وہ نہ آ سکے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر حاضر ہوئے. حضرت ابو سعید بن معلہ نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت ابی بن کعب کے بارے میں بھی اسی طرح کی روایت ہے. اب جب میرے پاک نبی کی بارگاہ میں آئے تو پوچھا کیوں دیر کر دی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. میرے نبی نے پھر آیت مقدسہ پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یہاں پر جس حال میں بھی ہو نبی پاک کے پاس آ جاؤ. نبی جب بلائیں اب نماز پڑھتے ہوئے آ جاؤ گے, نبی پاک تمہیں جو کام بتائیں گے تمہاری نماز جاری ہوگی. بازار بھیجے بازار سے ہو کر آ جاؤ, پھر آ کر جہاں سے نماز چھوڑی وہیں سے شروع کر دو, تمہاری نماز جاری ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے آیت نمبر پھر مالک الملک نے اپنے کلام مجید برہان رشید کے اندر سورہ آیت نمبر 27 کے اندر اللہ پاک نے حکم فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ پاک تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کی قوت عطا فرمائے گا. مومن کو اللہ پاک یہ قوت عطا فرماتا ہے. اسی لیے میرے نبی فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول